کہ درس نظامی سے پہلے وہ ان کو او لیولز اے لیولز بھی کرواتے. ان کا اپنا ایک میڈیا سیل بھی ہے. ان بچوں کے ساتھ جو ڈیزائن تھنکنگ کا ورک شاپ کیا اس کی اتنی ہی آؤٹ پٹ تھی جتنا ہم نے یونیورسٹی لمز کی یونیورسٹی میں ڈیزائن تھنکنگ کی. مجھے کیونکہ نئے نئے ایکسپیرینسز کا مجھے شوق کہہ لیں، اضطراب کہہ لیں، تو میں جنوری میں تلہ گنگ میں ایک مدرسہ ہے بیت الاسلام، میں وہاں گیا ہوں اور 3 دن کا ہم نے وہاں پر ایک ڈیزائن تھنکنگ کا ورک شاپ کیا. میں 2 دفعہ گیا تھا نمل یونیورسٹی جو میاں والی کے پاس ہے، تو گزرتے ہوئے میں نے یہ مدرسہ دیکھا تھا. بلڈنگ بڑی خوبصورت بلڈنگس تھیں. میں سوچتا تھا یہ پتہ نہیں کس چیز کی بلڈنگز ہے. پہلے میں نے سوچا کہ خوشاب کے نزدیک ہے، شاید یہ اٹامک انرجی کا کوئی ہوگا، ان کے کوئی ہاسٹل ہیں یا ان کی کوئی انسٹالیشن ہے. تو میں نے پروفیسر ہیں نمل میں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ مدرسہ ہے. تو پھر مجھے شوق تھا کہ میں جاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے جاؤں. میں ان کو کہتا تھا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کس دن آ جانا میں لے جاؤں گا. تو نومبر میں مجھے ایک رینڈم میسج آیا فیس بک پہ، ٹھیک ہے نا، ایک آرگنائزیشن ہے اسلام آباد میں ای ہینڈز کے نام سے. انہوں نے مجھے میسج کیا فیس بک پہ کہ جی آپ سے بات کرنی ہے، تو نمبر اپنا شیئر کر دیں. میں نے نمبر شیئر کیا تو انہوں نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں مدرسے میں آئیں اور ڈیزائن تھنکنگ کا جو ہے وہ ورک شاپ کروا لیں. میں نے کہا ٹھیک. تو میں گیا، میں بھی تھا، جس کو میں نے کہا ہر ایک نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا، مجھے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے نا. خیر ہم 3 لوگ تھے، ہم وہاں گئے اور ہم نے وہ ڈیزائن تھنکنگ کا ورک شاپ کیا. اب باہر سے جو ہمارا نارمل جو سوچ ہے، ٹھیک ہے نا، مدرسے کے بارے میں، وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. مجھے 1994 میں یو کے سے واپس آیا تھا. میں 2 سال کے لیے، تقریباً 3 سال کے لیے وہاں تھا. جب میں واپس آیا تو میرے جو ایکس کلیگز تھے آرمی کے، جو کراچی میں ملتے رہتے تھے، اس وقت کراچی میں بڑی والیٹائل سچویشن تھی اور کافی کچھ ہو رہا تھا، تو ان سے میری بات ہوتی تھی. تو جس کو میں ملتا تھا وہ کسی نہ کسی جو ہے انٹیلیجنس کی سروس میں تھا یا کوئی نہ کوئی تعلق تھا. تو وہاں سے مدرسوں کی بات ہونی شروع ہوئی کہ مدرسے جو ہے وہ شہر کے بالکل جو ہے نا اس کے اینڈ پہ بنے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے. خیر کافی عرصے سے ہی ہو رہا تھا. وہاں سے میں نے مدرسوں کو دیکھنا شروع کیا. میں پیچھے نہیں ہٹا، میں ڈرا نہیں، میں نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہے وہاں پر، کیا ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا. وہاں سے وہ چھوٹا سا ایک جرنی شروع ہوئی. میں نے ایک مدرسے میں جانا شروع کیا. ہم ایک پروگرام کر رہے تھے ٹی وی پہ، اس مدرسے کے بچوں کو ہم نے بلانا شروع کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس پروگرام میں جو تھا وہ ایک کمپٹیشن ہوتا تھا سکولز کے درمیان، 3 ٹیمیں ہوتی تھیں. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ایک ٹیم جو تھی وہ مدرسے سے آتی تھی. یہ بچے تھے، 10-12 سال کے بچے تھے. وہ جب شروع میں آتے تھے تو بڑے چپ چاپ اور سہمے ہوئے، اور 10-15 منٹ کے بعد وہ اسی طرح کھیل رہے ہوتے تھے، بھاگ رہے ہوتے تھے، دوڑ رہے ہوتے تھے، شور مچا رہے ہوتے تھے جیسے دوسرے بچے تھے. تو وہاں سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی ایسی ڈفرینٹ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں، ان کا ماحول ڈفرینٹ ہے. تو یہ تلہ گنگ کا مدرسہ جو ہے وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ درس نظامی سے پہلے وہ ان کو او لیولز اے لیولز بھی کرواتے ہیں. جس نے میٹرک کرنا ہے اس کو میٹرک کرواتے ہیں. اس کے بعد درس نظامی ہوتا ہے ان کا. ان بچوں کے ساتھ جو ڈیزائن تھنکنگ کا ورک شاپ کیا اس کی اتنی ہی آؤٹ پٹ تھی جتنا ہم نے یونیورسٹی لمز کی یونیورسٹی میں ڈیزائن تھنکنگ کی تھی. ہر انسان میں، ہر شخص میں کیپیبلٹی ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے نا. اور بڑا انٹرسٹنگ تھا ان بچوں کے ساتھ. اب بھی ان کے ساتھ کنیکشن ہے. اب بھی وہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو میں نے تو انٹرپرینورشپ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ان میں سے بچہ ہے جس نے مجھے کہا کہ جی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے نا، تقریباً کووڈ کے دوران، اور ہمارا بزنس ہے، اور اب میرا بھائی اور میں، ہم 2 جو ہیں اس کو ہم سنبھال رہے ہیں. اور بڑا انٹرسٹنگ تھا، چکوال سے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس وقت جو ہے وہ درس نظامی کر رہا ہے. 8 سال اس کو لگنے ہیں جو اس نے وہ درس نظامی کرنا. ساتھ ساتھ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ فیملی کا جو بزنس ہے اس کو بھی میں نے آگے لے کے چلنا ہے، رائٹ. تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. میں نے وہ تھرلی انجوائے کیا 3 دن مدرسے میں. جنہوں نے مجھے بلایا تھا یہ ہینڈز والوں نے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ وہاں پر آپ رہیں گے کیسے؟ میں نے کہا جیسے باقی سب رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو کمرہ تھا اس میں گدے تھے زمین پہ، ٹھیک ہے نا. میں اور میرے کلیگ ہیں یاسر، تو ہم وہ کمرہ شیئر کر رہے تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جی نہیں ہو سکتا، کر نہیں سکتے، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا،
ٹھیک ہے نا. آپ نے ذہن سے یہ چیزیں نکال کے چلنا ہے, ایکسپیرینس کریں کہ جی اچھا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ایک ڈفرینٹ ماحول ہے. جو انٹرسٹنگ چیز میں نے وہاں دیکھی, وہ بچے جو ہیں ان کو اتنا ہی کیوریوسٹی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. اور جب ہم نے جو ورک شاپ کا جو اس کے جو کلائمیکس ہے وہ بیسکلی ایکشن پوائنٹس ہوتے ہیں, تو اس میں سب سے بڑا ان کا جو تھا, جو ایک ان کا فیکٹر تھا, وہ یہ تھا کہ دنیا کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اس میں ان کا ایک اپنا ایک میڈیا سیل بھی ہے, یا مدرسے میں ان کا ایک انٹرسٹنگ سا میڈیا. تو بچے تھے جو کیمرہ لے کے گھوم رہے تھے, کانسٹنٹلی ریکارڈ کر رہے تھے. تو ان کی ٹاسک ہے کہ 90 ڈیز میں انہوں نے ایک 5 ویڈیوز بنانے ہیں انہوں نے, جو یوٹیوب پہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, جو اپنے مدرسے کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ ہمارے مدرسے میں ہوتا کیا ہے, ہمارا مدرسہ کیسا ہے, ہمارے ٹیچرز کیسے ہیں, ان کے انٹرویوز ہوں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ ایک جرنی ہے, زندگی جو ہے نا, لائف جو ہے ایک جرنی ہے. آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس جرنی کو کتنا خوشگوار بناتے ہیں اور کتنا اپنے لیے مشکل بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر سٹیپ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور, ٹھیک ہے نا. مائل سٹون جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈفرینٹ سٹیجز آئیں گی لائف میں. ہر سٹیج آف لائف میں کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوں گے, کوئی نہ کوئی ریوارڈز ہوں گے, کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ڈیسیجنز جب آپ لیں گے ان کے جو ہے نا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ لے کے چلیں گے تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی یہ سٹیج مشکل تھی, یہ سٹیج مشکل. ہر سٹیج جو ہے وہ 3 to 5 ایئرس کی سٹیجز ہوتی ہیں نارملی, ٹھیک ہے نا. یہ 3 سے 5 سال, 5 سے 7 سال, اس سے بڑی زیادہ سٹیج نہیں ہوتی. یہ آپ نے دیکھ کے چلنا ہے کہ اچھا اس سٹیج میں میں نے کیا سیکھا, اس سٹیج میں نے کیا اچیو کیا, اور آگے مجھے کیا اچیو کرنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ نے لے کے اپنے ساتھ چلنا ہے.